ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی سٹیبلٹی نہیں آئے گی معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اس حقیقت کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم سب لوگ بھی مانتے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت رہتی ہے. ہر مہینے بعد پی ٹی آئی احتجاج کی کال صرف دیتی ہے تو حکومت 4 دن پہلے پورے ملک کو بند کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت کا دعوے کرنا کہ معیشت جو ہے وہ درست ڈگر پر چل رہی ہے, اعداد و شمار بڑے زبردست ہیں, کیا آپ اگری کرتے ہیں حکومت کے ان دعووں سے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات بالکل اللہ کے فضل سے واضح ہے کہ ہمارے یہاں افراط زر کی رفتار میں نمایاں طور پر یقیناً کمی آئی ہے, اور اس وقت افراط زر کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 5% تک آ چکی ہے. مگر یہ بات ہمیں احساس کر لینا چاہیے کہ اس کے معنی نہیں ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ قیمتوں کے اضافے کی رفتار کم ہو رہی ہے مگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور اس لیے لوگ ابھی بھی کافی پریشان ہیں. دوسری طرف سٹاک مارکیٹ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس یہ ایک بہت ہی تھن مارکیٹ ہے جس میں مینیپولیشن کی بے پناہ گنجائش رہتی ہے انسائیڈرز کی, تو اس کو آپ نہیں لے سکتے کہ یہ اکانومی کے آگے بڑھنے کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے. میں اس وقت آپ کو 1-2 اعداد شمار پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کیا ہو رہا ہے. صنعتی پیداوار جو ہے اس میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ منفی ہے, یعنی کہ پروڈکشن میں کمی آئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں. جی. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ فصلیں خراب ہوئی ہیں, خاص طور پہ کپاس کی فصل شاید 25 سے 30% کم ہو چکی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ بات ذرا کیئرفلی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں کہ سیاسی جو اس وقت کشمکش نظر آ رہی ہے پاکستان میں کانفرنٹیشن کی, اس کے نتیجے میں ایک نمایاں اثر ہو رہا ہے جو عام طور پہ واضح نہیں ہوتا, اور وہ یہ ہے کہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے. اور اس کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری منسٹری آف اکنامک افیئرز نے بجٹ کیا ہے کہ ہمیں اس سال تقریباً $20 ارب کی ضرورت ہے. 20 ارب ڈالر. وہ کیسے ملیں گے, کیسے پورے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ واپسی وغیرہ سب کر پہ. جی میں پہلے آپ کو فگرز تو بتا دوں کہ پہلے 4 مہینے میں $20 ارب کا ٹارگٹ جو ہے اس میں سے ہم 1.5% حاصل کر پائیں. $1.5 بلین آئے ہیں آؤٹ آف 20 بلین. صحیح. رفتار کم ہو گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی لینڈنگ جو ہے پاکستان کو نہ تو ہم بانڈ فلوٹ کر پا رہے ہیں نہ کمرشل بینکوں سے پیسہ لینا پا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا شکر اس وقت ریزروز $12 ارب کے ہیں, مگر بہت تیزی سے آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو 4 مہینے میں $20 ارب اور $1.5 ملین 20 میں سے ہم لے چکے ہیں. صرف ابھی تک یہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کل سول نافرمانی کی تحریک کی جو کال دی ہے تحریک انصاف نے, اور آپ کو پتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی آواز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر تحریک انصاف کال دیتی ہے کہ باہر سے آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, زر مبادلہ نہ بھیجیں, تو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ کیا یہ تحریک انصاف غلطی کر رہی ہے؟ دیکھیے with all due respects to تحریک انصاف, یہ جو ہے سلسلہ کہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کا تقریباً 60% شیئر جو ہے وہ ہمارے عرب ممالک جو ہیں سعودی عربیہ, UAE وغیرہ وہاں سے آتا ہے. تقریباً 15 سے 20% امریکہ سے آتا ہے اور باقی مختلف ملکوں سے UK وغیرہ سے. تو اب اس وقت پاکستان کو 30 سے 35 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے 4 مہینے میں 30 سے 45% اضافہ ہوا ہے ریمیٹنسز میں. یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھا.
ہم اس بات سے خوش تھے، اور خدا نخواستہ اگر واقعی آپ کہہ رہی ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے لوگ ریمیٹنسز بھیجنا کم کر دیں گے تو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے اثر نہیں پڑنا چاہیے زیادہ، اس لیے کہ ریمیٹنسز جو لوگ بھیجتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ روزانہ کے خرچے ہوتے ہیں جو فیملیز پاکستان میں رہ گئی ہیں، تو لہٰذا وہ خرچے تو انہیں برداشت کرنا ہی ہے۔ تو امید یہ ہے کہ کوئی خاص نمایاں طور پر کمی نہیں آئے گی، ایون اف دیر از اے ڈس اوبیڈینس کیمپین۔ آپ نے بھی کہا کہ پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے، ابھی تو گیس لوڈ شیڈنگ بھی اس طریقے سے شروع نہیں ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ برآمدات کا ہدف بھی ہم پورا نہیں کر پائے ہیں؟ حالیہ احتجاج میں حکومت خود کہتی ہے کہ برآمدات میں کمی سے 16 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، تو برآمدات میں کمی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے درآمدات کو فزیکلی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑے سلیقے سے ہمارے درآمدات کو کنٹرول کرتا رہا ہے۔ اب ایک آپ کو میں اگزامپل دے دوں کہ ہماری آٹوموبیل انڈسٹری جو ماشاءاللہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، پچھلے 1-2 سال سے اس کی آؤٹ پٹ یا پروڈکشن میں 30% کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گاڑیوں کی امپورٹ ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں، پارٹس کے بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور بلٹ اپ یونٹس کو بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو امپورٹس کا ایک اثر ہے۔ دوسرا اثر جو ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کافی ہائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے انکلوڈنگ دا کاسٹ آف بوروئنگ، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسری طرف یہ ہے کہ جب آپ کے اکانومی میں 2.5 سے 3% مشکل سے اضافہ ہو تو کنزیومر ڈیمانڈ تو نہیں بڑھ رہا ہے نا، لوگوں کے ریئل آمدنی میں کمی آ رہی ہے بڑھنے کے بجائے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ملا لیں تو ہمارا صنعتی شعبہ پچھلے 5 سال سے بہت بری طرح سے پھنسا پڑا ہے۔ اور ایک آخری اہم چیز میں آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے صنعتی شعبے میں انویسٹمنٹ کا لیول پچھلے سال 25 سال کے پہلے لیول سے بھی کم ہوا ہے، اس حد تک گراوٹ آئی ہے انویسٹمنٹ میں، تو انڈسٹری میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹس کو بھی حکومت ظاہر ہے امپورٹ نہیں ہونے دیں گی تو یہاں پہ پروڈکشن تو نہیں ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت نہیں چاہتی کہ ڈالر باہر جائے، پھر وہ جو ایک عدم توازن ہوتا ہے ادائیگیوں میں، اس کو حکومت ایسے بیلنس کر سکتی ہے اسٹریٹجی کے ساتھ کہ آپ ڈالر روک دیں، باہر جائے ہی نہ؟ آرٹیفیشلی کوشش یہ ہوئی ہے کہ تجارتی خسارہ کم کیا جائے تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو، اور واقعی کم ہوا ہے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آرٹیفیشلی اپنے امپورٹس کو کافی حد تک ریگولیٹ اور کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس کے نتائج تو یقیناً ہوں گے، اور آپ کی آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری، آپ کی آٹوموبیل انڈسٹری سب متاثر ہوئے ہیں۔ اس پالیسی کے نتائج یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ فورن اس انویسٹمنٹ کے لیے حالات سازگار ہیں پاکستان میں، جو پچھلے 2 سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے؟ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے ایک بہت ہی نامناسب سی چیز کی تھی اسٹیٹ بینک نے، کہ ہمارے پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے جو پروفٹس تھے اس کی ریپیٹریشن روک دی تھی۔ یہ اس نامناسب قدم تھا کہ اس کی وجہ سے رسک پرسیپشن جو ہے، لیو الون دا پولیٹیکل سائڈ، اکنامک سائڈ پہ بھی رسک پرسیپشنز بہت اونچے ہو چکے ہیں، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹس ایون آفٹر SIFC and with lots of meetings with foreign investors، پیسہ ایکچولی نہیں آ رہا ہے ملک میں، اور فارن انویسٹمنٹ میں کوئی نمایاں طور پر اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے۔